بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاقیات کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ دین اسلام دین فطرت ہے، ایک ایسا دین ہے جس نے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا مکمل اہتمام کیا ہے اور سب سے زیادہ اخلاقیات پر زور دیا ہے، کیونکہ لوہے کی تلوار سے زیادہ بااثر اخلاق کی تلوار ہوتی ہے۔ لوہے کی تلوار تو ایک شخص ایک فرد کو ختم کرتی ہے، مگر اخلاق کی تلوار کا وار بہت گہرا اور پر اثر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے زمانوں اور نسلوں کے برے افکار، عادات اور روایات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات جاری ہیں۔ اپنے پرائے سب رسول خدا، حبیب خدا کے بہترین اخلاق کے معترف ہیں۔ یہ رسول خدا کا حسن اخلاق ہی تھا جس سے متاثر ہو کر کئی کافر مسلمان ہوئے تھے۔ آج ہم قرآن، احادیث اور روایات کے روشنی میں مہمان نوازی کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء آیت نمبر 125 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور خلیل کہہ کر یاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ ایسی صفات حمیدہ پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے مالک کون و مکان نے انہیں اپنا خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک صفت ان کی مہمان نوازی بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف بہت مہمان نواز تھے بلکہ مہمانوں کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر 5 افراد جو کہ فرشتے تھے مگر انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ بس مہمانوں کو دیکھ کر مہمانوں کی آمد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوتے تھے اور فوراً ان کی خاطر مدارات کے لیے بہترین انتظام کیا کرتے تھے۔ اس دن بھی مہمانوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور گھر میں ایک بچڑا تھا، اسی کو بھون کر لے آئے تاکہ مہمانوں کو کھانا پیش کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز میزبانی کو خدا نے سورہ ہود آیت نمبر 69 میں یوں بیان فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور آ کر سلام کیا، تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ بس جیسے ہی مہمانوں نے لذیذ طعام کو دیکھا تو کہا: ہم اس وقت تک اس غذا کو نہیں کھائیں گے جب تک آپ ہمیں اس کی قیمت نہیں بتائیں گے۔ وہ مہمان جو فرشتے تھے بشارت لے کر آئے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے بہترین سوال کیا تو پھر کیا تھا؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا شاندار جواب دیا۔ فرمایا: اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ دیکھیں کیسے اللہ کے نبی نے ایک جملے میں کھانا کھانے کے آداب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور الحمدللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ہمیں بھی ہر نعمت کو کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ حق ہے کہ خدا نے انہیں اپنا خلیل دوست منتخب کیا ہے۔ آج دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم مہمان نوازی کو زحمت تصور کرنے لگے ہیں، مہمانوں کی آمد پر ناخوش ہونے لگے ہیں، مہمان نوازی میں مقابلہ بازی کرنے لگے ہیں، مہمان نوازی میں کنجوسی اور بخل سے کام لینے لگے ہیں، یا پھر دوسروں کو دیکھ کر کہ اس نے ہمیں ایک کھانا کھلایا تھا، اب جب وہ آئے گا تو پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اے کاش ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اسلام میں مہمان نوازی کی کتنی فضیلت ہے اور میزبان کو کتنی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو آج ہم اس حد تک بد اخلاقی کا شکار نہیں ہوتے۔
سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان نہ آتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اب ذرا سوچیں، جس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہوں گے تو وہاں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس گھر میں لڑائی جھگڑے، روزی رزق میں کمی اور نحوست پھیلی رہتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو مہمان نوازی کی آمد و رفت سے آباد رکھیں۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، جب مہمان کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں لے کر آتا ہے، اور مہمان اس گھر میں جو کچھ کھاتا ہے ہر کھائی ہوئی شے کے مقابلے میں صاحب خانہ کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا اجر و ثواب درج کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے۔ کاش ہم محسوس کریں اور مہمانوں کی آمد پر خوشی مسرت کا اظہار کریں، اور اپنی حیثیت سے، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر بلکہ اپنی حیثیت سے، خدا کے دیے ہوئے رزق سے جو کچھ بہترین ہو سکے مہمان کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی طرح بڑے مہمان نواز تھے۔ سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں مہمان نوازی کا درس ملتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک مہمان خانہ تھا جس میں ہر وقت مہمان موجود رہتے تھے، اور کائنات کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود بنفس نفیس مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہر خاص و عام کے لیے لگا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگ مہمان نواز تھے، مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کھانے کا بہترین اہتمام کرتے تھے، مہمانوں کو خدا کی رحمت سمجھتے تھے۔ مگر افسوس، آج کل ہم ان تعلیمات اور روایات سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر کمال ہے کہ روزی رزق کی بے برکتی کا شکوہ بھی کرتے ہیں، بے چینی اور گھریلو جھگڑے کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ اپنی انہی حرکتوں اور خیالات کی وجہ سے تنہائی کا شکار بھی ہونے لگے ہیں۔ آج گھر تو بڑے ہو گئے ہیں مگر ہائے افسوس دل چھوٹے ہو چکے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر رشتہ مطلبی ہو گیا، دوست مطلبی، رشتہ دار مطلبی، اور انسان حقیقی خوشی سے محروم ہو گیا ہے۔ آخر میں بتاتی چلوں کہ خدا نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے ان برائیوں میں سے ایک برائی ان کا بخیل ہونا بھی تھا، وہ ایک دوسرے کو کھانے پر نہیں بلاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔